کے ساتھ عزیمت کے ساتھ جتنی نیکیاں ہو سکے مکمل دنیا داری سے پرہیز کر کے آپ سرکار ان اللہ کے ولی سے فرماتے ہیں، ان کی آپ کے اہل بیت اولاد سے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا داروں سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کی الجھنوں سے بچ کر تم رمضان میں مکمل طریقے سے جتنا ہو سکے بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہر ولی رمضان میں اپنی عبادت کو، اپنی ذوق کو، ہر عابد، ہر زاہد، ہر بندہ مومن اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کرے۔ ہر عبادت جمع ہوتی ہے، اور آج کل بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگ اس مقام پر بھی جا کر عبادت کرتے ہیں جسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کے عمرہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کے طواف کرتے ہیں، ماہ رمضان میں مدینے میں افطار کرتے ہیں، مکے میں افطار کرتے ہیں، وہاں ساری عبادت ادا کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی زیادہ مبارک، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ہر بندے کے اندر الحمدللہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ عبادت زیادہ کرے، مسجدوں میں پہنچے، مکے میں پہنچے، مقدس مقامات پہ جا کے عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرات، وہیں پر کچھ حضرات ایسے بھی ہیں، ہوگے گنے چنے لوگ جو اپنی عادت سے مجبور ہیں، جن کو ایک لت پڑ چکی ہے گناہوں کی، اور رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں، کچھ عبادت تو کرتے ہیں، مگر ان سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے، نہیں چھوٹتا ہے گناہ، عادت سے مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ عادت گناہ کروا رہی ہے، ایک عادت پڑ گئی، ایک ہیبٹ پڑ گئی، ایک لت پڑ گئی، ایک اپنے مائنڈ میں ایک فٹ ہو گیا، تو بس اس کی ایک لت پڑ گئی ہے، اس کے بغیر، اس گناہ کے بغیر، اس کے کیے بغیر اس کو رات نہیں گزرتی، دن نہیں گزرتا۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اسی مناسبت سے یہ واقعہ سنیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے رمضان شریف کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 روز پہلے کسی کا انتقال ہوا، تازی قبر ہے۔ آپ نے ارادہ ہوا کہ اس قبر کے مردے کا حال مجھ پر ظاہر ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے، اس لیے اللہ سے دعا کی۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا کی، مولا اس مردے کا حال مجھ پہ ظاہر فرما دے، روشن کر دے کہ یہ کہ یہ ہے کہاں، جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے یا پھر کچھ اور عذاب میں مبتلا ہے، یا کہاں ہے، کیسا حال ہے، اس کا حال مجھ پہ ظاہر فرما دے۔ کیونکہ ایک طویل حدیث ہے، پھر کبھی سناؤں گا رمضان کے تعلق سے۔ صحابہ سوال کرتے رہے، آقا علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے، اور آخر میں ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے رہے کہ قیامت کے دن پھر آخر میں اس بندے کا یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ ایک طویل حدیث ہے۔ بہرحال تو مولا کائنات نے یہ چاہا دیکھنا کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ کو خیال آیا، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ظاہر کیا، دعا قبول ہوئی۔ سارے جو مردے عالم برزخ اور مولا کائنات کے درمیان جتنے پردے حائل تھے اٹھا دیے۔ اس مردے کے حالات مولا کائنات کے سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب نار، آگ کے عذاب میں سخت مبتلا ہے، جہنم کی آگ میں مبتلا ہے، عذاب نار میں مبتلا ہے۔
اور شدید عذاب ہو رہا ہے۔ ابھی ابھی تازہ اس کی وفات ہوئی تھی۔ اب اس بندے نے جب علی مرتضیٰ کو دیکھا تو عرض کرنے لگا، یا علی المرتضیٰ، آپ مدد کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، اس عذاب سے امن و امان ہو جائے، یہ دور ہو جائے، اللہ اپنی رحمت نازل کر دے۔ آپ سے ان کا عذاب دیکھا نہیں گیا، عذاب پھر عذاب ہے، عذاب کو عذاب بھی کہتے ہیں، عذاب کہنا ہی معلوم پڑتا ہے کہ عذاب کیا ہے۔ آخرت کا ایک عذاب ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے، تو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ مولا کائنات کو جب دیکھا نہیں گیا اور اس نے التجا کی کہ آپ مدد کیجئے، دعا کیجئے، کرم کیجئے، دعائیں مغفرت کرے، اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہے، آپ دعا کریں شاید میرا کام بن جائے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اس کی حالت کو اور اس کی اس پکار کو سن کر کے دعا کی کہ بار الہا اسے تو اپنے عذاب سے بچا لے۔ یعنی جب علی مرتضیٰ دعا کر رہے تھے تو عالم یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، زار و قطار رونے لگے۔ آواز آئی، ہے علی آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، یہ اس کا حقدار ہے۔ حضرت علی سجدے میں گر گئے، رو بھی رہے ہیں، سجدے میں گر گئے، مولا بچا لے۔ اے علی تم کیا کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو میرے آگے، جھک رہے ہو، اس کی معافی کے لیے دعائیں کر رہے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ، ایک تو اس کا عذاب سخت ہے اور دوسرا اس نے مجھے پکارا ہے، مجھ سے مدد مانگی ہے، مجھ سے دعا کا کہاں ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں، اور اگر نہیں ہوگا تو میں اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، تو قبول کر لے اور کرم فرما دے۔ حضرت علی کی وہ آہ، وہ جاری، وہ سجدہ، اور یہ کہنا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے اور تو نے جب مجھے علی بنایا ہے تو میری دعا کو قبول کر لے، جب تو نے مجھے مولا بنایا ہے تو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ رمضان میں روزے رکھتا تھا، نمازی بھی پڑھ لیتا تھا، لیکن جو اس کے گناہ کی عادت تھی، گناہ کرتا تھا، وہ گناہ یہ کیا کرتا تھا، رمضان کا احترام نہیں کیا اس نے، وہ گناہ کیا کرتا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھے تھے اس نے، نماز بھی پڑھی تھی، مگر جو گناہ اور دنوں میں کیا کرتا تھا وہ اس نے رمضان میں جاری رکھے۔ میرے رمضان کا احترام نہیں کیا اس نے، میرے اس فضل و کرم والے مہینے کا اس نے کچھ لحاظ نہیں کیا ہے، لہٰذا اس کو یہ عذاب کا حقدار ہے۔ لیکن اے علی تم اتنا رو رہے ہو، مانگ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس سفارش سے، اس دعا کی، اس محبت کی وجہ سے ہم اس پر سے یہ عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عذاب اللہ نے دور کر دیا اور اللہ کی رحمت اس پر برس پڑی۔ سبحان اللہ، کیا واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان میں روزہ نماز کے ساتھ گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے، احترام رمضان، ورنہ جو عام دنوں میں کرتے ہیں غیر رمضان میں، اگر وہ اس میں جاری رہا یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو پھر اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، مقبول بندہ، اللہ کا ولی اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کر کے مراد پوری فرما دیتا ہے، اور اس میں پھر ولیوں کے ولی علی ہو اور وہ مانگے تو پھر ایسے گنہگار کی بھی بخشش اللہ فرما دیتا ہے۔ ان کی مقبولیت، ان کی عبادت، ان کے تقاضے اتنے ہیں، محبت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول ضرور کر لیتا ہے۔ حضرات، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رو رو کے امت کی دعائیں مانگ رہی ہے، وہ واقعہ مشہور ہے۔
جب آیا ہے کریمہ نازل ہو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا گزر جہنم کے پل سے نہ ہو، اور ایسا کوئی بندہ نہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں نہ گرے، ضرور گرے گا ہر بندہ، مگر البتہ وہ جسے اللہ بچائے، اور اللہ اسے بچائے گا جس کے دل میں خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے، عشق رسول ہے، اللہ اسے بچا لے گا۔ اللہ، جب یہ آیت کریمہ کا میں نے خلاصہ ترجمہ پیش کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، دور جا کر کے جنگل میں پہاڑ کی ایک قوم میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر عبادت کر رہے۔ عبادت تو کیا، امت کی مغفرت مانگ رہے ہیں، سجدے میں آپ بھی رو رو کے کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی، امت کو بخش دے، امت کی مغفرت فرما دے، امت کو میرے حوالے کر دے، امت کے معاملے میں درگزر فرما دے، ان کی خطاؤں کو اے اللہ تو بخشنے والا، علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اب یہاں صحابہ بے چین، آقا گئے تو گئے کہاں، آقا کہاں چلے گئے؟ 3 دن ہو گئے، سرکار کا دیدار نہ ہوا، نہ رات میں نہ دن میں، نہ نماز میں نہ مسجد میں، نہ کہیں، ڈھونڈنے نکل گئے مدینے کی گلیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کوئی بدر جا رہا ہے، کوئی طائف جا رہا ہے، کوئی کہیں اصحاب مکے ڈھونڈ رہا ہے، کہیں کہ آقا گئے کہاں، سرکار کہاں چلے گئے؟ کیونکہ سرکار کے بغیر ان کا رہنا بہت دشوار تھا، ان کا اپنا ایمان ایسا کامل تھا کہ ان کے لیے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جسے کامل ایمان کہا جاتا ہے۔ حضرات ڈھونڈتے 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 3 دن ہو گئے تھے، آپ اندازہ لگائیے 3 دن ہو گئے، سرکار نے امتی 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 کرتے رہے۔ کیا بات ہے! ایک صحابی نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے میرے کملی والے آقا کو دیکھا ہے؟ رحمت والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، میں تمہارے مولا کو نہیں جانتا۔ تو کہا پھر کوئی بات ہے ایسی تو بتائیے، کوئی عجیب بات۔ کہا بات اتنی ہی ہے کہ سامنے پہاڑ کی قوم میں سے اوپر سے ایک درد بھری آواز آتی ہے، اور وہ ایسی پیاری، ایسی سوج، ایسا گداز ہے اس آواز میں کہ یہ جنگل کے درخت، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ سارے یہ بھی اس غم میں شریک ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی سب شریک ہو گئے ہیں۔ اور وہ آواز آتی، کہا آواز کیا آتی ہے؟ کہا پتہ نہیں، کچھ اس طرح کی آواز ہوتی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اتنا سننا تھا، صحابہ اوپر چڑھے اور دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہی نوکیلے پتھر پر سرکار اپنی مبارک پیشانی کو لگائے ہوئے، نازک پیشانی، لطیف لطافت والی پیشانی کو کثافت والے پتھر پر رکھ کر کے امت کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بغیر مدینے میں رونق ختم ہے، آپ کے بغیر سارے عرب میں رونق ختم ہے، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمارا جینا کھانا پینا برباد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ آپ ہے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم کیسے رہ پائیں گے، ہمارے لیے قیامت ہو گئی ہے، آپ چلیے۔ لیکن سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، دعائیں مانگتے رہے۔ دوسرے اصحاب کو جب معلوم ہوا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا، وہ بھی دوڑے چلے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا پریوار آپ پہ قربان، آقا امت میں کمی رہے گی تو صدیق اس امت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عمر نے کہا آقا امت کے لیے عمر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، آپ جو ہے سجدے سے سر اٹھائیے اور اپنے کاسانہ نبوت پر تشریف لے جائے۔ لیکن سرکار نے سر نہیں اٹھایا، آقا امت کی کمی رہی تو ہم اصحاب کی نیکیاں امت کے پلے میں ہم ڈال دیں گے تاکہ ان کا وزن بڑھ جائے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، میزان عدل، میزان عمل میں کامیاب ہو جائے، پولیس رات پہ کامیاب ہو جائے۔ ہم جو ہے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آقا کی محبت ایسی ہے امت سے، ایسی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ میری آل کی اولاد میں تو، فاطمہ کی اولاد میں تو اللہ نے اولیاء کو رکھا ہے، بڑے بڑے ہر ولی سیدہ کی اولاد میں ہے، میری اولاد میں ہے،
میری آل میں ہر ولی ہے، ہر ولی کتب ہے، ہر کتب ہے، ہر کلندر ہے، ہر عالم ربانی ہے۔ ہاں کوئی پریشان ہے تو امت ہے، اس امت کو بچانا ہے، اس امت کو نبھانا ہے، اس امت کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اس لیے امتی امتی کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے ہر درجہ کمال اللہ نے آپ کی اولاد کو عطا فرمایا ہے۔ محبوب الہی تو سیدہ کی اولاد، حضرت محبوب باری تو سیدہ کی اولاد، قطب الاقطاب تو سیدہ کی اولاد، قوس الاغواث تو سیدہ کی اولاد۔ آپ دیکھیے، جس طرف نظر ڈالیے تمہیں فاطمہ کے لال نظر آئے گے۔ کیا انداز ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا مرتبہ بخشش و نجات کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے امت کے لیے۔ حضرات آپ اندازہ لگائے، جب سرکار نے سر نہ اٹھایا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی چادر تطہیر کو پہنا اور اپنی کاشانہ سے نکل کر وہی پہاڑ کی چوٹی پر دربار رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بغیر فاطمہ فاطمہ نہیں ہے، آپ کے بغیر ہمارا گھرانہ نہیں ہے، آپ کے بغیر باہر والی بھی پریشان، اندر والی بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، غلام بھی پریشان، سب پریشان ہے، آپ چلے آئے۔ لیکن وہی آواز آتی ہے، بیٹی فاطمہ کیسے چلوں، میری امت پل سے کیسے گزرے گی؟ اس لیے کہ وہ پل کی ایک مثال دنیا میں بھی ہے، شریعت و سنت پر چلنا یہ پل صراط ہے، دنیا کے اندر راہ اسلام پہ چلنا یہ پل صراط ہے، اور دنیا و دنیا کی محبت، مال کی محبت، شہوت کی محبت یہ گویا جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا میں گناہ جہنم ہے، اور شریعت پہ چلنا پل صراط ہے۔ سارے گناہ جہنم ہے اور عمل کرنا، نیکی کرنا پل صراط پہ ہے۔ جب یہ دنیا میں ہی پل صراط کی کامیابی نہیں پا رہے ہیں، وہ آخرت کی پل صراط سے کیسے کامیابی پائیں گے؟ جب یہ جہنم کی دنیا کی جو آگ ہے نہیں بچ پا رہے ہیں تو بھلا آخرت کی جہنم کی آگ سے کیسے بچ پائیں گے؟ جہنم کیا ہے؟ یہی تو ہے گناہ، یہ جہنم ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ شریعت و سنت پہ چلنا، یہی تو پل صراط ہے۔ جو یہاں دنیا میں کامیاب وہ آخرت میں کامیاب۔ ہم اگر سن لو، جو دنیا میں کامیاب نہ ہو سکا ٹھیک سے مگر عقیدہ و ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو انشاءاللہ ان کی رحمت و محبت سے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، یہ پل صراط ہے ہمارے لیے، اور یہ گناہ، یہ دنیا کی محبت، یہ خواہشات نفسانیت کی محبت، یہ ایک طرح یہی جہنم ہے، ایک لحاظ سے یہی جہنم ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، فاطمہ زہرا سیدہ کائنات، خاتون جنت طیبہ طاہرہ محسنہ امت نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، امت کی کمی رہی تو فاطمہ اپنی طہارت عطا فرمائے گی، میزان عدل میں کمی رہی تو اپنا تقوی، اپنا ورع امت کو عطا فرمائے گی۔ اور یا رسول اللہ، اے میرے ابا حضور، اے اللہ کے محبوب، کمی رہی اگر امت کے اعمال نامے کے ترازو میں تمہیں حسن، امام حسن کا زہر عالد خمیس رکھ دو گی، پھر بھی کمی رہی تو شہید کربلا کا شہادت کا خون عطا فرما دو۔ اتنا سننا تھا، جبرائیل آ گئے اللہ کا حکم لے کر۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، فاطمہ دعا کر رہی ہے، فاطمہ اپنا کربلا پیش کر رہی ہے، اولادیں پیش کر رہی ہے، جس وجہ سے حسنین کو میں نے دنیا میں بھیجا، فاطمہ وہ زبان پہ لا رہی ہے، دعا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کے الفاظ مکمل ہو، تم جاؤ اور میرے حبیب کو بشارت سنا دو کہ حبیب تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لو یہ خوشخبری لو، فاطمہ کے دونوں لالوں کے صدقے میں ہم نے امت کی بخشش کی ضمانت تمہیں عطا فرمائی۔ وہ سیدہ جانشین مصطفیٰ جو مصطفیٰ میں تھا وہی فاطمہ میں ہے۔ مصطفیٰ کو امت سے پیار، فاطمہ کو امت سے پیار۔ مصطفیٰ امتی امتی کرتے رہے، پیدا ہوئے تو امتی،
سجدے میں جا کر مزار میں پہنچے تو امتی، معراج میں پہنچے تو امتی، امتی امتی۔ پھر میں کہوں اے امت محمدیہ، غور کرو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی ایسی روایت ہے کہ جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہو؟ آدم یقیناً ہر نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے، مگر ذرا بتاؤ، خلیل اپنی جگہ، خلیل پر میں میرے ماں باپ قربان، مگر حبیب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نجی نجی ہے، صفی صفی ہے، خلیل خلیل ہے، کلیم کلیم ہے، مگر انہوں نے اتنا امتی نہیں کہا، کہہ دیا بس اے اللہ میری امت ہے، باقی تو جان، میری امت جانے، اس کے عمل جانے، لیکن قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ جانے رحمت پر، تاجدار مدینہ پر، جس نے امت سے اتنا پیار کیا ہے۔ ایسا آقا کہاں ملے گا؟ ایسا مولا کہاں ملے گا؟ ایسا داتا کہاں ملے گا؟ ایسا پیغمبر۔ کتنی خوش نصیب ہم امتی ہے جس کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں۔ تمہیں کسی کی کیا دعا کی ضرورت جس کے لیے پیغمبر دعا کر رہا ہو، جس کے لیے پیغمبر دعا کر رہا ہو۔ اتنا پیار کسی نبی نے امت سے نہیں کیا جتنا مصطفیٰ اپنی امت سے کر رہے ہیں۔ اتنی قربانیاں کسی زمانے میں نہ دی گئی جتنا پیارے آقا کی گھرانی اور پیارے آقا کے اصحاب نے عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جب اتنا سب کچھ کیا اور آج رمضان آ گیا سامنے ہمارے، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم رمضان کا حق ادا کریں؟ کیا ہم میں اتنی صلاحیت نہیں، ایسی سوچ نہیں کہ رمضان کا حق ادا کرتے ہوئے ہر گناہ کو چھوڑ دیں، ہر گناہ کو ترک کر دیں، ہر عادت خبیثہ کو اچھی عادت میں بدل دیں، ہر بد عادت کو اچھی عادت میں بدل دیں؟ کیا ہم اپنے اخلاق کردار کو اچھا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم قرآن کا ذوق و شوق نے یقیناً رکھ سکتے ہیں؟ اے امتی، تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے وہ آقا ملے جو روزے پہلے اول سے لے کے آخر تک امتی امتی کرتے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سرکار پھر تشریف لے آئے اور سرکار دو عالم کو اطمینان تو تھا، مگر امت سے پیار اتنا تھا، اطمینان تھا کہ مولا بخش دے گا، لیکن امت سے پیار اتنا تھا۔ جبرائیل، بس آخری بات سنیے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کے ہوگے، آپ کے اصحاب کے ہوگے اور آپ کی آل کے ہوگے، اللہ اسے قیامت میں بچا لے گا۔ آپ کو بشارت دی جاتی ہے، جو آپ کے ہیں، آپ والوں کے ہیں، آپ کی اہل بیت والوں کے ہیں، آپ کے اصحاب کے ہیں، جو اللہ کی خشیت، تمہارا عشق اور ان کی غلامی رکھے گا، اللہ اسے قبر میں بھی بچائے گا، پل صراط پہ بھی بچائے گا، عذاب نار سے بھی، بس شرط ہے کہ اس کی دم آخر تک وہ آپ کے اور آپ کے غلاموں کا ہو کر کے رہے، آخری سانس تک وہ آپ کے اصحاب اور آپ کی اس بیٹی فاطمہ اور فاطمہ کی اولادوں کا وفادار رہے، سیدوں کا وفادار رہے، اہل بیت سے محبت کرتا رہے، اصحاب سے محبت کر۔ یہ محبت یہاں بتائی جا رہی ہے، جو محبت تم سے کرتا رہے گا اللہ اسے بچاتا رہے گا، جو کرے گا بچ جائے گا، اور جو کٹے گا وہ نہیں بچے گا، کسی صورت میں نہیں بچے گا۔ بتایا محبت کرے گا خدا اسے بچائے گا۔ جو آج کی، اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں نظام الدین اولیاء کا چہرہ ہو تو ہم محبت کرتے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی کا چہرہ ہو تو محبت کرتے ہیں، بندہ نواز گیسو دراز کی چہرہ ہو تو ہم محبت کرتے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری کا چہرہ ہو تو ہم کیوں؟ یہ فاطمہ کی اولاد ہے، یہ ہمارے محسن ہے، یہ محسن کائنات ہے، ان کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عابد و ساجد بنا دے، مخلص اخلاص عطا فرمائے، قوت عبادت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔